گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر. تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگائیں. میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ جی یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں. اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں. لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو